انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کافر کو بھی معاف کر سکتا ہے، یا کوئی اگر یہ کہہ دے کہ اللہ کسی کو اپنی کوئی صفت دے سکتے ہیں، کسی کو اپنا اختیار دے سکتے ہیں، چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کو فنا کر سکتے ہیں، اگر اللہ ہمیں شرک کا کہتے ہیں تو ہم شرک کرتے، اگر اللہ ہمیں شرک کا کہتے تو ہم شرک کرتے، اس طرح کے کوئی الفاظ کہے تو کیا ایسا کہنے سے ایمان چلا جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا؟ ایسا کہنے والے کو نفسیاتی ہسپتال میں جمع کرا دینا چاہیے۔ فضول قسم کی چیزیں لوگوں کے دماغوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ باقی اللہ یہ کہنا کہ اللہ کافر کو بھی معاف کر سکتا ہے دنیا میں، تو یہ بات درست ہے، دنیا میں معاف کر سکتا ہے اگر وہ توبہ کر لے، آخرت میں معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ آخرت میں کافر کو معاف کر سکتا ہے، کر سکنے کا مطلب یہ کہ طاقت اور قدرت تو ہے لیکن کرے گا نہیں وہ، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کر سکتا ہے یعنی ہے ہو سکتا ہے کر لے، تو یہ پھر ناجائز حرام ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا میں اس کے معاف نہیں کروں گا، تو ایسا دعویٰ کرنے والا گمراہ ہے۔ باقی کوئی یہ کہتے ہیں اللہ اپنی کسی کو صفت دے سکتا ہے، تو اس سے بھی مطلب پوچھا جائے گا۔ اگر یہ مطلب ہے کہ اللہ اختیارات دے سکتا ہے تو یہ شرک ہے، اللہ کسی کو اختیارات نہیں دیتا، یہ تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اسی کو تو قرآن میں منع کر رہے ہیں، میں نے کوئی اختیارات نہیں دیے۔ باقی یہ کہ اللہ اگر ہمیں شرک کا کہتا ہے تو ہم شرک کرتے، یہ بھی غلط جملہ ہے، گمراہانہ جملہ ہے۔ اللہ شرک کا کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ غلط بات کا حکم نہیں دیتا۔ قرآن میں آتا ہے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی فحشاء کا، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، تو شرک تو بے حیائی سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ تو یہ فرضی سوالات بنا کے لوگوں میں تشویش پیدا کرنا یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ تو باقی نکاح ختم نہیں ہوتا ایسے الفاظ سے، گمراہ ہوگا وہ آدمی، اس کو منع کیا جائے گا۔ حکومت، اسلامی حکومت پراپر ہو تو ایسے شخص کے خلاف کیس بھی کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا جی میرے شوہر ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں کچھ ہندو بھی ہیں، وہ ان کو دیوالی پر مٹھائی بھی دیتے ہیں، ہم کو اس مٹھائی کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو دیوالی کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ وہ بھی ہم کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ دیکھیں وہ اس لیے دیتے ہیں عید کی مبارکباد کہ ان کے مذہب میں جائز ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کی مذہبی رسوم میں شرکت کریں۔ ہم غیر مسلم کا اکرام بھی کرنا چاہیے، ان کی دعوت بھی کرنی چاہیے، ان کی شادی بیاہ کی رسموں میں اگر وہاں کوئی ناجائز کام نہ ہو تو اس میں شرکت بھی کرنی چاہیے، لیکن ان کی مذہبی رسومات میں شرکت جائز نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ تو اس لیے جو دیوالی تو ان کی مذہبی رسم ہے نا، اس میں نہیں کسی طرح شرکت کے مبارکبادی دی یا مٹھائی کھا لی، یہ شرکت ہی کہلاتا ہے یہ عمل۔ ہاں کہیں مجبوری ہو اور کوئی نقصان کا خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے، اس لیے آپ ایوائڈ کریں ان تمام چیزوں سے۔ کسی نے پوچھا ہے جی ہم بستری کے بعد غسل کے بعد کھانا پینا یا کھانا وغیرہ بنانے کا کام کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔